میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بحیثیت مسلمان جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں اس وقت پونے 200 ارب مسلمان، پونے 200 کروڑ مسلمان، یعنی پونے 2 ارب مسلمان پوری دنیا کے اندر پونے 200 کروڑ کی تعداد میں موجود ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان میں کی اکثریت جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہے، مسلمان ہیں۔ چند 2.5% لوگ راستہ بھٹک چکے ہیں، جو عقیدے سے پھر چکے ہیں، ان لوگوں کی کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت بھی امت کی اکثریت مسلمان ہے۔ آج سے پہلے بھی امت کی اکثریت مسلمان تھی، آج کے بعد بھی امت کی اکثریت انشاءاللہ امام مہدی کے آنے تک اسلام پر قائم رہے گی۔ جو مسلمان کہلاتا ہے اس کی اکثریت اسلام پر قائم رہے گی۔ بحیثیت مسلمان، مسلمانوں کا عقیدہ چونکہ بہت زیادہ قرآن نے جس پر زور دیا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت۔ قرآن مقدس کے اندر 6666 آیتیں مبارکہ ہیں، کم و بیش اتنی آیات ہیں، لیکن 70% آیتیں 70% آیتیں جو ہیں وہ آخرت کا تذکرہ کرتی ہے۔ بلکہ قرآن مقدس مکۃ المکرمہ میں جو 13 سال تک نازل ہوتا رہا، اس 13 سال کے اندر قرآن مقدس صرف 3 باتوں کو بار بار الگ الگ رنگ میں پیش کرتا رہا۔ 3 باتیں قرآن نے الگ الگ رنگ میں پیش کی۔ نمبر 1، اللہ کی توحید کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، الہ ایک ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ کی نبوت، اور تیسری بات آخرت۔ ان 3 چیزوں کو قرآن ایک ہی مضمون کو الگ الگ رنگ میں پیش کرتا رہا، یعنی کہ 70% قرآن جس پر توجہ دے رہا ہے اور جس طرف توجہ کو مبذول کرا رہا ہے وہ ہے آخرت۔ اور آخرت کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو اٹھایا جائے گا۔ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد سب اٹھیں گے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اب توجہ آپ کی صرف چاہتا ہوں، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ کسی کو مرے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، وہ بھی اسی قبر سے اٹھے گا۔ کسی کو شیر نے کھا لیا، وہ شیر کو جس نے کھایا یا شیر مر کے مٹی میں مل گیا تو وہ وہاں سے اٹھے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نہ کرے کسی کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ کو لوگوں نے پانی میں بہا دیا، اگر وہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ یعنی کہ جو جہاں ہوگا میرا اللہ اس کو وہاں سے اٹھائے گا۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں پھر تمہیں ملا دیں گے اور پھر تمہیں اسی مٹی سے واپس نکالیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ عقیدہ پیش فرمایا مکے کے لوگوں کے سامنے، مکے کے وہ لوگ جو غافل ہو چکے تھے، مکے کے وہ لوگ جو غافل ہو چکے تھے تو نبی کی اولاد، اتنے بڑے نبی کی اولاد تھے جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں خلیل کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے تھے، لیکن اپنے نبی کا پیغام، اپنے باپ کا پیغام بھول چکے تھے، اور وہ لوگ 360 معبودان باطل کی پرستش کرنے لگے تھے، ان کی عبادت کرنے لگے تھے۔ انسان بگڑتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کے دل سے آخرت کا تصور نکل جائے، انسان کے دل سے آخرت کا خوف نکل جائے، انسان کے دل سے رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور ختم ہو جائے، تو انسان فرعون بن جاتا ہے، انسان نمرود بن جاتا ہے، انسان ظالم و جابر بن جاتا ہے، انسان بخت نصر بن جاتا ہے، انسان یزید بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا جتنے بھی انسان دنیا میں بگڑے ہیں صرف ایک وجہ سے کہ ان کے دل سے آخرت نکل گئی، تصور آخرت ختم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب غیب داں نبی، صادق و مصدوق نبی، میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین، قائد
سید المرسلین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، لوگو تمہیں آخرت میں اللہ پھر تمہاری قبروں سے اٹھائے گا، تم اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور قبروں سے اٹھنے کے بعد پھر تمہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، پھر تمہیں رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، پھر تمہیں قدرت کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب ذرا تصور فرمائیں، وہ اللہ کی عدالت، وہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے کائنات کی انجمن سجائی، وہ اللہ جس نے کائنات جو کائنات کو فنا کرنے والا ہے، وہ اللہ جس نے فقیروں کو بادشاہ، بادشاہوں کو فقیر بنایا، جس نے اللہ اکبر جیل بنانے والوں کو اسی جیل میں سڑایا، وہ اللہ اللہ اکبر جس نے ماں کے پیٹ میں صورت بنائی، وہ اللہ اگر شان بے نیازی پر آ جائے، وہ اللہ اگر شان بے نیازی پر آ جائے تو معصوم 200 سال تک اللہ اللہ پکارتا رہے، کوئی جواب ہی نہ دے، اللہ اکبر۔ اور اگر شان کرم پر آ جائے تو اللہ اکبر بشر حافی کو میں خانے سے نکال کر مقام ولایت اور ولایت کا تاج عطا کر دے، اللہ رب العزت کی اللہ اکبر اس کی رحمتیں بھی ہیں، اس کی غیرتیں بھی ہیں۔ مومن وہ ہے جو صرف رحمت نہیں مانتا بلکہ اس کی غیرت بھی مانتا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر ہمارے صوفیہ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں کہتا ہوں ہمارے دوسرے صوفیہ نے کہا وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہہ دوں اللہ اکبر میرا رب تبارک و تعالی جیسے اس کے علم کی انتہا نہیں بیان کی جا سکتی، جیسے اس کے حسن کی انتہا نہیں بیان کی جا سکتی، جیسے اس کے کرم کی انتہا نہیں بیان کی جا سکتی، جیسے اس کی ذات کی انتہا نہیں بیان کی جا سکتی، جیسے اس کی قدرت کی انتہا نہیں بیان کی جا سکتی، ویسے اس کی محبتوں کی بھی انتہا بیان نہیں کی جا سکتی۔ 70 مائیں ہو، کروڑوں مائیں ہو، اربوں خربوں مائیں ہو، سب کی محبتیں ایک طرف ہے، خدا کی محبتیں ایک طرف ہے۔ بہت محبت کرتا ہے۔ سید امین القادری صاحب قبلہ بہت محبت کرتا ہے، لیکن جیسے اس کی محبتوں کی انتہا نہیں ویسے اس کی غیرتوں کی انتہا نہیں۔ جو محبت میں بگڑ جائے، غیرت پر توجہ نہ کرے، تھوڑا آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ محبتیں تو سنیوں نے بہت سن لی، آج میں اس کی غیرت پر بات کرنا چاہتا ہوں، بہت آپ کی توجہ۔ تو اللہ کی اس غیرت والے خدا کی عدالت، اس غیرت والے خدا کی عدالت۔ مکے کے کافروں نے ایک قبرستان سے ہڈی اٹھائی اور آ کر حضور کو بتاتے یہ ہڈیوں کو تم کہتے ہو یہ زندہ ہو جائے گی، یہ زندہ کیسے ہوگی؟ ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ وہ بتا چکا کئی بار کہ وہ کیسے زندہ کرے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں کیوں بیان کیا؟ 309 سال تک کہ ان کو سلا کر اللہ نے پھر ان کو اٹھایا۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا؟ عزیر علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا؟ 100 سال تک سلا کر کے ان کو اٹھایا۔ اسی لیے دنیا میں ایک باپ بیٹا ایسا ہے کہ بیٹے کی عمر زیادہ ہے، باپ کی عمر کم ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کی عمر کم اور بیٹے کی عمر زیادہ ہو؟ میں کہتا ہوں میرا اللہ اگر چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیر کے بیٹے کی عمر حضرت عزیر سے زیادہ تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ادھر بیٹا پروان چڑھتا رہا، ادھر عزیر سو گئے اور سوئے 100 سال تک سوتے رہے۔ واقعہ قرآن کا میں واقعہ نہیں بیان کرتا، میرا اصل عنوان دوسرا ہے، لیکن آگئی بات تو آپ کے لیے بتا دوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک خیال پیدا ہوا نبی کے دل میں، اللہ مردوں کو کیسے اٹھائے گا؟ یہ ایک چیز ہے، بہت بڑی بات تھی، یہ یقین تو تھا، خیال آ گیا
کہ کیسے اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا، یہ خیال آ گیا۔ اللہ نے سلا دیا، اور جب وہ جا رہے تھے رستے سے تو ان کے ہاتھ میں پھل تھے۔ پھل کے متعلق صوفیہ فرماتے، مفسرین فرماتے کہ انگور تھے، انگور کے پھل تھے، اور وہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، جاتے جاتے ایک درخت سے پھل لٹکا دیے، پھلوں کی تھیلی سمجھ لو لٹکا دی، گدھے کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد وہ سو گئے۔ سوئے تو اللہ نے فرشتے سے کہا اس کی روح نکال لو، اس کی روح نکال لو۔ میں تھوڑا آج آپ کی توجہ زیادہ اس لیے چاہتا ہوں کہ شکایتاً نہیں، بلکہ میں نے کئی محفلوں میں یہ کہا 4 دن سے کہ مجھے آپ کی اس وقت تو دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ میں تقریر کی صحت میں نہیں ہوں۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے ذرا 4-5 دنوں سے ٹھیک نہیں چل رہی ہے، آواز پہ بھی اور طبیعت پہ بھی۔ سہیل باپو کو میں کہہ رہا تھا، مفتی منور صاحب کو بھی میں نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے اسٹیج پہ آنے کی، لیکن مخلوق خدا اتنی آئی ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے حوصلہ دیں گے تو میں کچھ بات کر لوں گا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ لیکن توجہ آپ آج ادھر ادھر نہ کریں، اس لیے کہ آپ کو تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام خیال آیا دل میں کہ کیسے مردہ زندہ کرے۔ انہوں نے پھل لٹکائے، گدھے کو رکھا، باندھ دیا، اور خود سو گئے درخت کے نیچے۔ سوئے تو اللہ نے کہا اس کی روح نکال، روح نکال لی گئی، 100 سال تک سوئے رہے، روح نکل گئی، 100 سال تک سوئے۔ پھر اللہ نے 100 سال کے بعد روح لوٹا دی، وہ اٹھے تو اللہ نے فرمایا کتنا سوئے؟ 100 سال کے بعد اٹھا کے پوچھا کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا رات کو سویا، صبح کو اٹھ گیا۔ بس مومن اپنی قبر سے جب اٹھے گا تو اس کو ایسی لگے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو لگ رہے 500 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، 900 سال ہو گئے۔ ارے نادان، یہ کئی سو سال تم گن رہے ہو دنیا میں، وہاں تو یار کا دیدار کر کے آنکھ بند کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن کی قبر کیا ہے؟ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اگر جینے کا مزہ اور مرنے کا مزہ چاہتے ہو تو صرف رسول اللہ کے وفادار بن جاؤ۔ جو نبی کا وفادار ہے اس کے جینے میں بھی مزہ ہے، اس کے مرنے میں بھی مزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جینا کیسا جینا ہو؟ جینا مصطفیٰ کی شریعت پہ جینا ہو، اور مرنا حضور کے عشق میں مرنا ہو، وہ مرنا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرنے، عاشقوں کو تو مرنے میں بھی مزہ، جینے میں بھی مزہ، اور مرنے میں جیے گا تو نام لے لے کے جیے گا۔ توجہ، مومن کا جینا مرنا کیا؟ جیے گا تو نام لے لے کے جیے گا، اور مرے گا تو جلوہ دیکھ دیکھ کر مرے گا۔ اور تو فرمائے ہمارا جینا بھی کیسا، لیکن مومن کا، میرے بھائی مومن کا، ہاں، جو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنے، جب وہ لوگ کہتے نبی کا نام ذکر، نبی کا جلوہ دیکھ کے مروں گا، میں نے کہا وہ تو دکھ رہا ہے، کون دیکھ کے مرے گا جلوہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذکر میں مصروف ہے، جو جی رہا ہے یاد کر کر کے، وہ مرے گا دیکھ دیکھ کے۔ جو جی نہیں رہا ہے یاد کر کر کے، اس کو تو یاد نبی کی کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہا ہے، وہ تو فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو سود کھا رہا ہے۔ وہ سود جس کے بارے میں مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ ماں کے ساتھ زنا ہے۔ تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے سود کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کیا۔ اللہ کی عدالت میں جو ماں کے ساتھ زانی کی حیثیت سے کھڑا ہوگا
وہ سود کھانے والے، سود کے دھندے کرنے والے، یہ نبی کا دیدار کرتے ہوئے مریں گے؟ جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں وہ نبی کا دیدار کرتے مریں گے؟ یہ سب چٹنگ وٹنگ کی باتیں ہیں۔ یہ شاعر لوگ جو شعر لکھ لیں ان کا اپنا کمال ہے، شاعری الگ حدیث الگ۔ شاعری کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ ہر شعر حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ جو جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہو، ابھی آگے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر نہیں سدھرے تو فرعون اور ابو جہل کے ساتھ رہو گے جہنم میں۔ لاکھ کلمہ پڑھ لو، میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا۔ اگر نہیں سدھرے، یہی روش رہی، یہی حالات رہے، یہی معاملات رہے، یہی انداز رہا، کیونکہ مومن کے لیے سب ہے۔ مومن کے لیے ہم مومن کہاں ہو رہے ہیں؟ بہت سے لوگ تو منافق ہو گئے۔ منافق میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر منافقوں کو دم نکل آئے، توجہ کرنا، اس دور کی نہیں، اس دور کی نہیں، فاروق اعظم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اگر منافقوں کو دم نکل آئے تو رستہ چلنا مشکل ہو جائے۔ منافق کا مطلب کیا؟ زبان سے تو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں رہ گیا۔ اب آپ کو میں پوچھتا ہوں، میں کوئی فتویٰ لگانے والا آدمی نہیں ہوں کیونکہ میں مفتی نہیں، میں تو صوفیاء کا، اولیاء کا، ان کے در کا سگے بے ہنر، لیکن ان کی بات آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اللہ کرے میدان کربلا میں آواز اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ کون حر ہے جو جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ جائے، تو اسی طرح ان جلسوں میں بھی حق کی آواز لگائی جاتی ہے۔ میں بھی نواگڑھ میں یہ کر سکتا ہوں کہ سنی جنتی تمہیں جنت مبارک ہو، سب غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ تو میں پوچھتا ہوں، سود کھانے والا کیسے جھنڈے کے نیچے رہے گا؟ جو فجر میں بستر کے اندر نماز فجر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، وہ کیسے غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے رہے گا؟ سنیو، جو تمہیں تھپکیاں دے کر جو بھی سلا رہا ہے وہ نیابت شیطان کا کام ادا کر رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، غوث اعظم کو بے نماز سے، بے نمازی سے نفرت اتنی ہے کہ غوث پاک تو بے نمازی کو مسلمان کی قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جو مسلمانوں کے قبرستان میں غوث پاک بے نمازی کو دیکھنا پسند نہ کرے، وہ غوث اعظم اپنے سلسلے میں بے نمازی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ قادری سلسلہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں، قادری سلسلہ صرف غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہوں کسی کو قادری بنا دوں یا تم چاہو قادری بنا دو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قادری وہی ہوگا جس کو غوث اعظم قادریت کی سند عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ اور بستروں میں سو کر فجر چھوڑنے والوں، تم چاہے کتنی قادریت لکھ لو، غوث پاک تم سے خوش نہیں ہے۔ تم نے قادریت کا مزہ بھی نہیں چکا۔ غوث پاک، میں نہیں کہہ رہا، اپنی مرضی سے، غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید کی دو پہچان ہے۔ کیا پہچان ہے؟ ہاں، اسی لیے تو لوگ آسان ڈھونڈ رہے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید کی دو پہچان ہے، دو۔ ایک تو وہ سردی کی طویل راتوں میں، سردی کی لمبی راتوں میں نفل نمازیں پڑھ کے رات گزارتے ہیں، اور گرمی کے طویل دنوں میں وہ نفل روزے رکھ کے اپنا دن گزارتے ہیں۔ گرمیوں میں نفل روزے رکھتے ہیں، سردیوں میں راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ قادری ہے۔ غوث پاک نے خود کہا، جو رمضان شریف کا بھی روزہ نہ رکھے گٹکے کی وجہ سے، اسے قادری کہلانے کا حق کیا ہے؟ ہاں، برا مت ماننا، میری بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ شوہر کی خوشی کے لیے ہر قربانی دیتی ہے، رب کی خوشی کے لیے کیا قربانی دیا آپ نے؟ اللہ کے لیے کیا قربانی دیا؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں۔ آپ یاد رکھنا، جب بھی میں نصیحت کرتا ہوں تو میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں، پہلے نمبر پر اپنے آپ کو، کیونکہ میں آپ لوگوں سے الگ نہیں، اور میرا اللہ میری نیت کو جانتا ہے، وحدہ لا شریک،
کہ میں تم سب میں زیادہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، کیونکہ نصیحت کی ضرورت زیادہ مجھے ہے، مجھے سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ذرا دھیان سے سننا میرے بھائی، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھے، دل کے اندر کلمہ نہ ہو، زبان سے مومن کہلائے، دل میں مومن نہ ہو۔ اب بتاؤ تو صحیح، جو مومن ہوگا بستر پہ وہ سو کیسے سکتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا نیند کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں میرے بھائی، تو بات سمجھ پہلے۔ دیکھ، ٹرین پکڑنا ہو تو تجھے نیند نہیں آتی۔ آپ مجھے بتائیں، محبت ٹرین تجھے سونے نہیں دیتی، محبت نماز تجھے کیسے سونے دیتی ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو منافق ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو نفاق کر رہا ہے۔ اگر کسی نے شادی میں دعوت دی کہ میرے گھر آنا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار دکان بند کر کے جانا پڑے گا حضرت، یہ چھوڑ کے جانا پڑے گا حضرت، وہ کام چھوڑ کے جانا پڑے گا حضرت۔ آپ مجھے بتائیں کیوں؟ وہ ناراض ہو جائے گا یار، لنگوٹیا یار ہے ناراض ہو جائے گا، بچپنے کا دوست ہے ناراض ہو جائے گا، ویوائی ہے ناراض ہو جائے گا، داماد ہے ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ہے ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں تم نے سمدھیوں کی خوشی کی خبر کی، تم نے داماد کی خوشی کا خیال رکھا، تم نے دوستوں کی خوشی کا خیال رکھا، میرے بھائی کیا ہم نے اس یار کی خوشی کا بھی خیال رکھا جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی، اس نے ہمیں پیدا کیا؟ اس کے احسانات تو یاد کرو، اس کے احسانات کا خیال تو کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ چوہا بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا؟ اگر وہ بندر بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا؟ وہ سور بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا؟ اللہ اکبر۔ کسی کافر کے گھر کا کتا بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا؟ لیکن میرے اللہ کی شان، اس کا کرم، اللہ جو بناتا ہم بن جاتے، لیکن میرے اللہ نے نہ چوہا بنایا، نہ کتا بنایا، نہ سور بنایا، نہ بندر بنایا، اللہ بنایا تو انسان بنایا۔ چلے انسان بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر لیتا تو کیا کر لیتے؟ موسیٰ کی قوم میں پیدا ہوتے، غلطیاں کرتے، ٹھکائی ہوتی رہتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آتے، غلطیاں کرتے، دروازے پہ لکھ جاتا کہ کیا کیا گناہ کیے، لیکن قربان موسیٰ وہ عیسیٰ کا امتی نہ بنایا، امتی بنایا تو محبوب کا امتی بنایا، اپنے پیارے کا امتی بنایا۔ کتنے احسانات ہیں نا اس کے، کتنے کرم ہے نا اس کے، اور ان احسانات کا بدلہ تو دے بھی نہیں سکتے۔ مگر مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ اس قادر و قیوم نے ہم سے کچھ نہیں مطالبہ کیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا تو یہ کر، یہ کیا تو یہ کر، یہ کیا تو یہ کر، یہ کہا بندے میری بندگی کر، میری عبادت کر۔ عبادت کیوں کروں؟ کوئی عبادت تیری نہ کرے تو بھی تو خدا ہے، اور کوئی کرے تو بھی تو خدا ہے۔ جب کوئی نہ تھا تو تو خدا تھا، کوئی نہ رہے گا تو تیری شان تو گھٹتی بڑھتی نہیں نا مولا، کیوں عبادت کروں؟ تو جواب ملتا ہے بندے میں جانچنے کے لیے عبادت کا حکم دیتا ہوں کہ میرا وفادار کون ہے اور میرا غدار کون ہے۔ یہ ہے فیصلے یہ ہے۔ سب نے بلایا، ناراضگی کے ڈر سے پہنچ گئے، لیکن رب بلا رہا ہے، کتنا آ رہے ہو؟ اس کی خوشی کا خیال کتنا ہے؟ تو میں بات جلدی آگے بڑھاؤں، دور نہ نکلے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے، بڑی بڑی داڑھی رکھنے والوں کو بھی، بغیر داڑھی والوں کو بھی، ٹوپی والوں کو بھی، بغیر ٹوپی والوں کو بھی دیکھا۔ عورتیں قریب سے گزر جائیں، نظریں ان کی نیچے رہ نہیں سکتی۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا حج کر کے لوٹ رہے ہیں، عمرہ کر کے لوٹ رہے ہیں، فلیٹ کے اندر خوبصورت عورتوں کو تک رہے ہیں۔ کون سا یہ حج ہے؟ کون سا یہ عمرہ ہے؟ رمضان المبارک میں بھی فلم دیکھتے بیٹھے ہیں، کون سا یہ روزہ ہے؟ منافق تو نہیں ہو گئے کہیں؟ کبھی سوچو منافق تو نہیں ہو گئے؟ اور منافق جہنم کے سب سے آخری حصے میں رہے گا۔ نکلو تو عرض یہ کر رہا تھا، جو ان کا ذکر کر کر کے جیے گا وہ ان کو دیکھ دیکھ کے مرے گا، یہی کہہ رہا تھا۔ اب ان کو دیکھ کر مرنا ہے تو تمہارے ہاتھ میں ذکر کتنا کرتے ہو، کتنا ذکر کرتے ہو؟ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب زبان ان کے لیے ہے تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ غیبت کر رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، گالی دے رہے ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، گالی دینے والوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ اکبر، بات دور نکلی۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا عزیر کتنا سوئے؟ تو کہا رات کو سویا، صبح کو اٹھ گیا۔ مومن کی بس قبر کی پوری زندگی ہزاروں سال کی ایسی ہے، اور رات کو سویا صبح کو اٹھ، رات کو سویا صبح کو اٹھ گیا۔ کیسے رات کو سویا؟ یار کا دیدار کرتے ہوئے سویا، حضور کو دیکھ کے سویا، حضور کو توجہ کریں، حضور کو دیکھ کے سویا۔ اور فرشتے اٹھائیں گے تو کیا بول کے اٹھائیں گے؟ کیا بول کے اٹھائیں گے؟ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں فرشتے کہیں گے اٹھو، جس کو دیکھ کر سوئے تھے وہ پورے حسن کے ساتھ، وہ پورے حسن کے ساتھ، حسن کے جوبنوں کے ساتھ، اپنی رانائیوں کے ساتھ وہ جلوگر ہے، اب چل کر ایک بار اس کو اور دیکھ لو۔ اس مضمون کو پیر نصیر الدین نصیر اس طرح بیان کرتے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں سویا رات کو اٹھ گیا صبح۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال تک تو سویا، میں 100 سال تک سویا۔ تب اللہ نے دو چیزیں دکھائی، یہ بھی اللہ کی شان، قرآن نے دونوں کو بیان کی۔ قرآن نے دو چیز کہا تیرا گدھا دیکھ، گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈی چمڑی سب پگھل چکا تھا، کچھ کچھ نشان بچے تھے۔ اور کہا تیرے پھل دیکھ، تو پھل صحیح سلامت تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک خاص بات ہے، گدھا پگھل گیا، مٹی میں مل گیا، اور پھل صحیح سلامت رہے۔ گدھا پگھل گیا، مٹی میں مل گیا، اور پھل صحیح سلامت، 100 سال کے بعد بھی تر و تازہ رہے۔ کیا پتا چلا؟ 3 چیزیں ہمارے سامنے، نبی، گدھا، پھل۔ ٹھیک، ہم نبی تو بن نہیں سکتے۔ قرآن بتا رہا ہے اگر مر کے مٹی میں ملنا چاہتے ہو تو گدھوں کی طرح زندگی گزارو، اور مرنے کے بعد بھی صحیح سلامت رہنا چاہتے ہو تو پھلوں کی طرح زندگی گزارو۔ تو اب ہر بندہ قبر میں مٹی میں نہیں ملتا، جو پھلوں کی شکل میں رہتا ہے دنیا میں وہ صحیح سلامت رہتا ہے، اور جو گدھوں کی طرح زندگی گزارتا ہے اپنی مرضی سے پھر وہ مر کے مٹی میں مل جاتا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں دکھا دی۔ بہرحال پھر عزیر علیہ السلام اپنے گھر گئے، اور پھر وہ سارا سا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، تو اللہ نے جگہ جگہ بتایا کہ تم سب مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ، مرنے کے بعد اٹھائے۔ اب اپنا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ، جب یہ بات پتہ چل گئی کہ مرنے کے بعد اٹھو گے، ایک دن جب اللہ چاہے گا اٹھائے گا، قیامت آئے گی، پھر اٹھایا جائے گا، اس کو محشر کہتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں سب کھڑے ہوں گے، اور اللہ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ خود حساب لے گا، اللہ پاک خود حساب لے، اور اس کے لیے کوئی ناممکن یا مشکل کام نہیں ہے کہ وہ سب کا حساب خود لے، سب سے سوال خود کرے۔ یہ نہیں، وہ قادر ہے، اس کو اپنی طرح، جب نبی کو اپنی طرح پہ نہیں سوچنا چاہیے تو خدا کو اپنی طرح پہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ سب کا حساب لے گا۔ اب یاد رکھنا حساب کیا لے گا؟ اصل چیز یہ آ رہی ہے، حساب یہ لے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دکھائے گا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا, کیا کیا سوال کرے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اب ایک دیوار پر یوں انگلی کا اشارہ کیا ناخن کا, اور فرمایا کہ تم نے کسی دوسرے انسان کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا تو تمہارے ناخن کے اندر جو مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے چوری کرنے کے حوالے سے بھی اللہ تم سے پوچھے گا. اگر تم نے کہیں پر کسی کی مٹی پر ہاتھ مل کر کے ہاتھ دھویا ہوگا اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا. اگر تم نے کسی کا خلال, ایک لکڑی آتی ہے خلال, اس کو بغیر اجازت کے اٹھا کے خلال کیا ہوگا اس خلال کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا. مسلمانوں یہ سچی بات میں قرآن و سنت کی روشنی میں, صوفیہ کے اقوال کی روشنی میں بتا رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا چھوڑ دینا بندوں کو یہ آسان نہیں ہے. پھر کہتا ہوں محبت اتنی کرتا ہے کہ معاف کرنے پر آئے تو سب کو بخش دے, لیکن غیرت کا حال یہ ہے, غیرت کا حال یہ ہے کہ جس دن وہ اپنی شان کے مطابق عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا, وہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے, لیکن جس دن وہ اپنی شان کے مطابق عدالت کی کرسی پر جلوگر ہوگا وہ اس دن سب سے پوچھے گا, جس سے چاہے گا پوچھے گا. اور وہ جس کی مغفرت کر دے, مغفرت کا مطلب آسان زبان میں وہ جس کو چھوڑ دے, جس کو چھوڑ دے وہ چھوٹ جائے گا, اور جس کو پکڑ لے گا وہ ایسا پکڑا جائے گا کہ پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اب اس نے یہ نہیں بتایا نام لے کر کہ نمازیوں کو چھوڑے گا, کہ وہ روزے داروں کو چھوڑے گا, وہ یہ کہتا ہے سب کر کے آ جائیں, سب کر کے آ جائیں, پھر بھی جس کو چاہوں پکڑ لوں, پھر بھی جس کو چاہوں گرفت میں لے لوں. ہاں ایسے لوگ بھی وہاں کھڑے ہوں گے ہیبت سے, جن کی پوری زندگیاں عبادتوں میں گزری ہوگی, وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے. ایسا بھی ہوگا 400 سال کے سجدہ کرنے والے بھی وہاں عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے, اور ایسا بھی ہوگا کہ کچھ نہ کرنے والے بھی بخش دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ قرار دیا گیا کہ عبادتیں کر کے بھی تم بے فکر نہیں ہو سکتے کہ میری مغفرت ہو گئی, ریاضتیں کر کے بھی تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میری مغفرت ہو گئی. اللہ اکبر. اب تم اور میں کیا, جو مضمون قرآن نے بیان کیا ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں. اب سن لیں, مغفرت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کا بخش دینا, چھوڑ دینا. کس دن؟ اس دن چھوڑ دینا. اب سنیں, نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ کے بعد بھی بے فکر کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجھے چھوڑ دے گا, کوئی گارنٹی نہیں. مغفرت کی کسی کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک ہستی کے, جسے گروہ انبیاء کہتے ہیں. اور انبیاء میں بھی نام لے کر جس کی مغفرت کا اعلان کیا گیا سورۃ الفتح کے اندر, وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یعنی کہ اسی لیے, اب توجہ کرو, اسی لیے قیامت میں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے, قیامت میں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے. یعنی ان کی ہیبت کا عالم بھی ہوگا کہ وہ نفسی, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سب نفسی نفسی کہیں گے. فرشتے بھی ہیبت میں ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے, مجھ پہ کوئی آپ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی معاذ اللہ کسی بدعقیدہ جماعت سے آ کر کے آپ کو ورگلا رہا ہوں. اگر قرآن سنی مانتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. قیامت کے دن جبریل کا نام لے کے کہا یقوم الروح, جبریل کھڑا ہوگا. یقوم ہے نا, قیام سے یقوم, جبریل کھڑا ہوگا. صفا, کس کی صفے ہوگی؟ جبریل کے پیچھے فرشتوں کی, اور سب اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. وہ جبریل جس نے ایک سیکنڈ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا, جو نبیوں کے پاس ہر نبی کے پاس جو آیا
میں تو اپنے عشق کے ذوق میں کہتا ہوں جبریل امین کو خراج پیش کرتے ہوئے جو ہر نبی کا صحابی ہے اس کو جبریل امین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہر نبی کا صحابی ہے اس کو جبریل امین. ہر نبی کا صحابی آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ ہر نبی کا صحابی. اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن عقیدہ بیان کر رہا ہے. فلمیں دیکھ کے جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، اہل بیت کے نام پہ کڑے اور ناڑوں کا دھندا کرنے والوں، تصوف کے نام پہ رنگ کے اندر، نسل کے اندر لوگوں کو بانٹنے والوں، ماہ محرم الحرام میں رافضی اور شیعوں کی نقل کر کے اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، اللہ اکبر. فرشتہ سارے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہا ہوگا. لا یتکلمون، اور ان میں کوئی کلام نہیں کرے گا. اور تم یہاں اترا کے اسٹیجوں پہ پڑھتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا کیا دیکھے گا؟ میرے اس رونے پر، میرے اس افسوس پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ سنیوں کو ڈراتا ہے. میں کہتا ہوں میں ڈرا رہا ہوں یا قرآن نے کہا ہے؟ اگر قرآن سے ہٹ کے کہوں، یاد رکھنا کسی کے بہکاوے میں مت آنا. میں نے تو سہیل باپو کو دیکھا، میں جنت میں جاؤں گا. جبریل نے رسول اللہ کو دیکھا، ہر نبی کو دیکھا. اور جبریل خود بھی رسول ملائکہ میں ہے. جبریل خود بھی رسول ملائکہ میں سب سے افضل ہستی کا نام جبریل امین ہے. اور وہ قیامت کے دن اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں اپنا کیا ہوگا؟ شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، سنیت کا نام لے کر کے سنیت کے ساتھ چیٹنگ کرنے والوں، اصحاب مصطفیٰ پر گالیاں بکنے والوں، اہل بیت اطہار کا نام کا نعرہ لگے تو تمہارا منہ اتر جائے، اہل بیت کے لیے دل چھوٹے رکھنے والوں. سوچو تو صحیح قیامت میں بنے گا کیا؟ اس دن مغفرت کس کے لیے ہے؟ کسی کا نام لے کر. حالانکہ جن کو جنت کی بشارتیں ملے، میرا ایمان. انبیاء معصوم، میرا ایمان. جبریل پہ عذاب نہیں ہوگا، یہ بھی میرا ایمان. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ جبریل کانپ رہے ہوں گے سارے فرشتوں کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ. اور اس دن کیا ہوگا؟ کسی کو کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی. ایک شخصیت کو کلام کرنے کی جرات اذن دیا جائے گا. الا من اذن، الا جو ہے وہ کسی کو بے نیاز کر رہا ہے اس حکم سے، اس حکم کو الگ کر رہا ہے، ایک انفرادیت عطا کر رہا ہے. الا من اذن مطلب کسی کو اجازت دی جائے گی. اور وہ کون ہوگا صاحب اجازت؟ وہ معزون کون ہوگا؟ وہی آمینہ کے لال ہے. لیکن اب اسی آمینہ کے لال سے اللہ کہتا ہے جن کے لیے قیامت سجائے گا. ہمارا عقیدہ یہی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا. اب سنو، جس کی خاطر جنت بنائی، جس کے دشمنوں کے لیے جہنم بنائی، جس کے لیے کائنات سجائی، شفق کا جمال، افق کی سرخی، دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی، کلیوں کا تبسم، راتوں کی سیاہی، صبح کا اجالا، تمام رانائیاں جس کے لیے بنائی. اور جس کے لیے یہ کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو راضی کریں گے. جس کے لیے یہ کہا لا اقسم بہذا البلد، کہ تو جس زمین پہ چلتا ہے اس زمین کی قسم. جس کے لیے کہا لعمرک، کہ محبوب تیری جان کی قسم، تیری عمر کی قسم. جس کے لیے کہا تیرے بابا کی قسم، تیرے باپ کی قسم، اللہ اللہ. جس کے لیے کہا اللہ اکبر، تیرے رخ روشن کی قسم، تیری زلفوں کی قسم. جس کے لیے کہا تیری جان کی قسم. جو اگر کپڑا اوڑھ لے، چادر اوڑھ لے، تو قرآن کی آیت نازل کر کے کہا جاتا ہے یا ایھا المدثر، اللہ اکبر. اور اگر اس کے اندر سے روشنی نکل پڑے، چہرے کی روشنی کا وہ کالی سیاہ چادر سے، تو یا ایھا المزمل، جھرمٹ مارنے والے کہہ کر جس کی اداؤں پہ قرآن نازل کیا جاتا ہے. جو کنکری پھینک دے تو ید اللہ فوق ایدی، جو کنکری پھینک دے تو جس کے لیے کہا جاتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ کنکریاں تو نے نہیں، ہم نے پھینکی ہے. وہ ادائیں پاک، وہ محبتیں، تیری محبت میری محبت
محبت تیری اطاعت میری اطاعت، تجھ سے پیار مجھ سے پیار، تجھ سے قربت مجھ سے قربت، تجھ سے عداوت مجھ سے عداوت، تجھ سے برائی مجھ سے برائی، تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ۔ جو تیرے قریب آیا وہ میرے قریب ہو گیا، جو تیرے در پہ آ گیا وہ میرے در پہ آ گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ چاند میں نے بنایا ٹکڑے تو نے کرنا ہے، سورج میں نے ڈبایا پلٹانا تو نے ہے، جابر کے بچوں کو مارا میں نے زندہ تو نے کرنا ہے، تاکہ پتا چل جائے کہ تو خدا نہیں مگر مجھ سے جدا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اختیار میں نے تجھے دے رکھے ہیں۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، کسی کو زندگی دے، کسی کو جنت دے، کسی کو سلطنت دے، کسی کو حکومت دے، کسی کو مقام دے، کسی کو مرتبہ دے۔ بلکہ یہ بتا دوں، اللہ اکبر، یہ بھی کہہ دو سنیو کہ جنت اور جہنم کے فیصلے صرف قیامت کے دن ہوں گے، لیکن محبوب کو اتنا اختیار دیا، پیارے ہم جس کو چاہیں گے جنت دیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم دیں گے، مگر تو پیارا اتنا ہے کہ تو صرف جنت نہیں دے سکتا، بلکہ پیدا ہونے والے کو تو جنتی جوانوں کا سردار بھی بنا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ۔ تو چاہے تو حسن کو کہہ دے، تو چاہے تو حسین کو کہہ دے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو چاہے تو جنت کا قسیم تقسیم کرنے والا علی کو بنا دے، تو چاہے تو محبت صدیق پر جنت کی بشارت عطا کر دے، تو جو چاہے کہہ دے، میں تیری زبان کی لاج رکھوں گا، لیکن دوسروں کے کان ہوشیار رہے۔ تجھ سے یہ بھی کہتا ہوں، قل، سنیت تو پورے قرآن کا نام ہے نا، ایک آیت بھی نہیں چھوڑ، کیونکہ ہم یہودی نہیں ہیں۔ اختیار اتنے دیے کہ پیدا ہونے والے کو، ایک بات آپ کو بتاؤں، جو بچہ پیدا ہو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرابی ہوگا کہ نیک ہوگا؟ بولو بھائی، کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ اس کو جنتی کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بڑا ہو کے یزید بن جائے، ہے نا؟ کسی کے گھر کا بچہ بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نہیں دیکھتے بڑے بڑوں کے گھر کے بگڑے ہیں؟ گھر نہیں دیکھا جاتا نا، جو بگڑ گیا بگڑ گیا، یہی تو ہے۔ اسی لیے اسلام نے کسی کی قطعیت جنتی ہونا بیان سوائے ان کے جن کو رسول اللہ نے کہا، صحیح ہے۔ اور حضور نے پیدا ہوتے کیا کہا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سردار جنتی جوانوں کے۔ پتا چلا سب کے بچے بگڑ سکتے ہیں، علی کے بچے سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں خون ہے نبی کا، سبحان اللہ۔ اور اس میں شیر ہے فاطمہ کا۔ سبحان اللہ۔ جہاں خون نبی اور شیر فاطمہ ہے، خون نبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی اور نبی کا خون الگ نہیں ہے، جو الگ کرتے ہیں علی کو وہ خود الگ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تم الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہو، اور میں اور علی ایک ہی درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درخت کی قسم ہماری ایک ہے، کیونکہ ان کا دادا بھی عبد المطلب ہے، میرا دادا بھی عبد المطلب، لیکن اور بھی عبد المطلب کے پوتوں کو ایسا نہیں بیان کیا جیسا علی کو بیان کیا۔ ہاں، یہ بھی خیال رکھنا۔ اس لیے خون نبی اور خون علی الگ نہیں ہے، اس لیے میں خون نبی اور شیر فاطمہ، خون علی اور شیر فاطمہ نہیں کہتا، کیونکہ اس میں 3 نسبتیں آ جاتی ہیں۔ خون نبی، علی میں بھی وہی خون، خون فاطمہ، فاطمہ میں بھی وہی نبی کا خون، صحیح ہے نا؟ ہاں، یہ ادھر سے بھی نبی کا ہی خون آ رہا ہے، ادھر سے بھی نبی کا ہی خون آ رہا ہے، ادھر سے بھی نبی کا خون آ رہا ہے۔ ہاں، البتہ شیر بطول ہے، شیر فارسی زبان میں دودھ کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اتنی مقدس ہستی کی بات ہو رہی ہے، تو بازاری الفاظ میں نہیں کہوں گا کہ دودھ، نہیں کہوں گا، میں شیر ہی کہوں گا۔ ہاں، اس لیے کہ اور بیٹیاں اور ہیں لوگوں کی، اور نبی کی شہزادی اور ہے۔ بے شک۔ ہم تو نبی کی شہزادی کو بیٹی بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتے،
کیوں بیٹی کہنے کی ہمت نہیں کرتے بتاؤں؟ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان ایک جلسے میں گئے تو ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی. جب وہ تقریر کر چکے تو کہا کس کی بیٹی کا ذکر کر رہا تھا؟ کہ نبی کی بیٹی. شرم نہیں آئی بیٹی کہتے ہوئے؟ او شہزادی کہا کر، شہزادی. سبحان اللہ. کیا بیٹی بیٹی لگا رکھا ہے؟ بلکہ سنی جتنا اہل بیت کا احترام کرتا ہے مسلمانوں، اتنے یہ کالے کپڑے والے نہیں کر سکتے، کالے دل والے سینہ پیٹنے والے نہیں کر سکتے. امام احمد رضا کو لوگ جس نام سے بھی جانے، لیکن جہالت کی وجہ سے کوئی احمد رضا کو گالی دے سکتا ہے. جس دن آدمی احمد رضا کو پڑھ لے گا اس دن کبھی احمد رضا پہ انگلی نہیں اٹھائے گا. احمد رضا کس ہستی کا نام ہے؟ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. جس نے اپنی تحریر میں سیدہ اپنے اشعار میں سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ لینے کی بھی ہمت نہیں کی. اصلی نام سیدہ فاطمہ کا جو فاطمہ ہے یہ لینے کی بھی اس امام احمد رضا نے ہمت نہیں کی. جب بھی سیدہ کی تعریف کرتے ہیں تو القاب کے ساتھ کرتے ہیں، اصل نام لینے کی ہمت نہیں کرتے. اتنا ادب کرتے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ فاطمۃ الزہرا کس بلندی پر ہے؟ ہم لوگ گنہگار لوگ لے لیتے ہیں، ہم ادب کا پاس نہیں رکھ پاتے. لیکن میرے امام نے دیکھو کہاں کہاں تذکرہ کیا. میں تھوڑا اشارہ کرتا ہوں. طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نام نہیں لیا. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. پھر اس کے بعد مولا گلبن رحمت زہرا نام نہیں لیا. مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ. ایک مقام پہ پھر ذکر کیا تو کہتے نور بنت نور زوج نور ام نور نور. یہاں بھی نام نہیں لیا. جو نام لینے کا حوصلہ نہ رکھے وہ ادب کتنا کرتا ہے. جو نام کا اتنا ادب کرتا ہے وہ ذات کا کتنا ادب کرتا ہے. وہ کہتے ہیں احمد رضا کی صورت ان کو کچھ دکھتا نہیں. میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسے ادب کا تذکرہ کیا ہو تو لا کے بتاؤ، لا کے بتاؤ. تعصب الگ چیز ہے، حقائق الگ. اٹھا لو ہدایت کے بخشش. ہو سکتا ہے میری نظر نہ پہنچی ہو، لیکن میں نے جتنا پڑھا امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت، میں نے سیدہ کا نام میں نے کہیں ان کو، بلکہ سیدہ سے پیار کی. سیدہ کے مزار میں اختلاف، پہلے دن سے اختلاف ہے. سیدہ کا مزار کہاں ہے؟ کچھ کہتے ہیں بقیع میں، کچھ کہتے ہیں رسول اللہ کے قدموں میں. اختلاف ہے، پہلے دن سے اختلاف. ادھر لوگوں نے امام احمد رضا کو دیکھا، بقیع سے سلام کر کے سیدہ سے آ رہے. پوچھا حضرت کہاں گئے تھے؟ کہا سیدہ کے یہاں. کہا حضرت ان کے مزار میں تو اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں وہاں، کچھ کہتے ہیں یہاں. آپ مسکرا کے کہتے ہیں میں دونوں جگہ سلام کرتا ہوں، میں دونوں جگہ سلام کرتا ہوں، کیونکہ ہم جس سیدہ کے غلام ہیں اس سیدہ کی طاقت اتنی ہے، وہ وہاں پکارو تو بھی ہے، یہاں پکارو تو بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے میری گزارش ہے تھوڑا ذرا سچائی اور صداقتوں کی طرف بھی. عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ جو رسول پیدا ہونے والے حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دے. جو رسول، کیونکہ یہ بگڑ نہیں سکتے شہزادے، یہاں بگاڑ آ کر کے بن جاتا ہے. ہاں اسی لیے آپ دیکھیں ہر دور میں، توجہ کر، ہر دور میں جو علی کی سچی اولاد ہے وہ ہمیشہ سچائی پہ رہی، چاہے لوگ بگڑ گئے. علی مرتضیٰ کی سچی اولاد کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کہیں بھی جائے گا، خون نبی اور شیر فاطمہ اولاد علی کو کبھی بگڑنے نہیں دے. آپ دیکھ لیں، بلکہ وہ سدھارنے والے ہوں گے، بگڑنے والے نہیں. وہ حالات کے دھارے میں بہیں گے نہیں، حالات کو بدل دیں گے. نہیں دیکھا جب یزید نے بدلنے کی کوشش کی تو 72 لے کر کے اکیلے آ گئے، حالات بدل دیے. حسین حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو نہیں بدلا. غوث پاک کے دور میں بغداد بگڑا ہوا تھا، غوث پاک نے بغداد کو بدل دیا. کوئی غوث پاک کو بدل نہ سکا. ہندوستان کے کفرستان میں ایک علی کا بیٹا آیا، ہند کو بدل دیا، مگر یہاں آ کر کے وہ بھی بڑھ گئی.
شیر فاطمہ کی تصویر، شیر رسالت 90 حیدری اولاد مولا کائنات 90 لاکھ مل کر معین الدین کو کافر نہ بنا سکے، اکیلا معین الدین 90 لاکھ کو مومن بناتا ہوا نظر آتا۔ اب ہم سے پوچھتے ہو علی کی اولاد کو کیسے پہچانے؟ میں نے کہا شیر بطول بگڑنے نہیں، ہاں جس کو بگڑتا دیکھو، جس کو بگڑتا دیکھو سمجھ جاؤ شیر بطول نہ تھا، خون مصطفیٰ نہ تھا۔ اور آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس پہ نبی بیٹھ جائیں وہ اونٹنی کو کہاں جانا ہے وہ جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کا باب معلوم ہے نا تمہیں؟ مدینے میں سب کہتے ہیں میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں، سرکار نے کہا ہٹ جاؤ، نکیل چھوڑ دی، کہ اس پہ میں بیٹھ گیا ہوں، اس کو جہاں جانا ہے وہاں جائے گی۔ نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جائیں وہ رستہ نہیں بھٹکتی، واہ تو جن کی رگوں میں نبی کا خون ہو وہ کیسے رستہ بھٹک سکتے ہیں؟ نہ ان کو ایران خرید سکتا ہے نہ ان کو سعودی خرید سکتا ہے۔ خون مصطفیٰ کی تاثیر یہ ہے، خون رسول کی تاثیر یہ ہے کہ جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان نہیں دے سکتے، یہ سچائی ہے۔ اب آپ کی بات ہے، آپ اپنے انداز سے پہچانے، آپ اپنے انداز سے پہچانے۔ بیٹا اسی وقت تک قابل احترام رہتا ہے جب تک وہ باپ کے نقش قدم پہ رہتا ہے۔ جو بیٹا بھی الگ گھر بنا لے باپ سے ہٹ جائے پھر وہ بیٹا قابل احترام۔ اگر ہر بیٹا قابل احترام رہتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی قابل احترام رہتا، مگر وہ کتے کی طرح اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن کہہ چکا لیس من آلک، اب یہ تیرا نہ رہا، تیرے نقش قدم سے ہٹا، تیرا نہ رہا۔ اس لیے اس کا بھی خیال ہمیں ہونا چاہیے۔ اپنی مرضی کی باتیں نہیں تو میں بات کرنے چلا تھا، دور نکلی۔ خون رسول شیر بطول بگڑنے نہیں دیتے، بگڑوں کو سنوار دیتے۔ ہاں اچھا ایک اور بات بتاؤ، اگر اللہ نہ کرے شیر بطول اور خون رسول رکھ کر کسی کا قدم ڈگمگا جائے تو وہ ڈگمگانے بھی نہیں دیتے، فوراً سنبھال لیتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے؟ میں نے کہا غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہے اگر اس کو ٹھوکر لگے تو میں ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا، جب مرید کو گرنے سے بچاتے ہیں تو اولاد کو گمراہ کیسے ہونے دیں؟ یہ خاص بات ہے۔ تو ایسے شان والے رسول، تمہید میں بہت لمبا ٹائم چلا گیا، آپ سوچتے ہوں گے کہ کہہ تو رہا تھا کہ بیمار ہوں لیکن لمبا کر دیا، تو ابھی تمہید ہی کر رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ چلیے آئیے، ایسی شان والا رسول جو جنت بانٹ سکے اور جنت بانٹتے ہے نا، ایسی شان والا رسول جس کو جو چاہے عطا کر، جہاں فرشتے بھی دامن پسار کے، اس رسول سے کہا جاتا ہے جس کے سر شفاعت کا تاج رکھا، جس کو قیامت کے دن اپنی کرسی پہ بٹھائیں گے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، اس سے امن والی ذات ہے کوئی؟ اب اس رسول کو ہماری تعلیم کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں قل، اے محبوب آپ یوں عرض کریں رب اغفر، ہائے ہائے، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اصل تقریر اب ہو رہی ہے، یہ تمہید تھی جتنی تھی۔ قل، میرے محبوب آپ یوں عرض کریں میری بارگاہ میں، میری بارگاہ میں یوں کہیں رب اغفر، اللہ میری مغفرت فرما۔ کس کو؟ کس کو؟ جہاں جہاں قرآن نے قل کہا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، اس رسول کو جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، صاحب حوض کوثر ہے، ان کو اللہ کہہ رہے محبوب یوں عرض کریں قل رب اغفر، اللہ میری مغفرت فرما، وارحم، اور مجھ پر رحمت فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ مغفرت کا سوال کرنے کا حکم اس نبی کو دیا جا رہا ہے جس کے صدقے میں جنت بنی، کائنات بنی، اور ہم مغفرت سے بے نیاز۔ جو ہوگا دیکھا جائے، جو جی میں آئے کرو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
محبوب سے کہہ رہے آپ مجھ سے مغفرت مانگیے. ہم کتنی بار مانگتے؟ اب آؤ سنو جلدی جلدی سے 2-3 باتیں. ابھی آپ نے سنا نا، ابھی سنا نا، علی جس کو چاہیں گے جنت دیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم. اس مولا علی کی زندگی ایک بار میں پڑھ رہا تھا، میں نے ان کی زندگی پر پہنچا. ہر مکتبہ فکر کے آدمی نے ان کی زندگی کا یہ گوشہ بیان کیا، حتیٰ کہ علی میاں ندوی جیسا آدمی بھی اس گوشے کو چھوڑ نہ سکا کہ جب مولا علی سارے کاموں سے فارغ ہوتے اور اپنے گھر آتے تو وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا کے نماز پڑھتے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر ایسے تڑپتے اور ایسے روتے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ اور بلک بلک کے روتا ہے. مولا علی ایسے تڑپ کر رو کر داڑھی پکڑ کر کہتے تھے اللہ علی کی مغفرت کر دے. وہ علی جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، وہ علی جس کا ذکر عبادت، وہ علی جس کو چٹھی دے دے وہ پلسرات سے سلامتی سے گزر جائے، وہ علی راتوں کو رو رہے اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے. ہماری تعلیم کے لیے یہاں تو نہ قرآن پر عمل نہ حدیث پر عمل، پوری زندگی مشرک اور کافروں کی طرح بن چکی ہے. داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہے، مغفرت کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. شراب، ماں باپ کی نافرمانی، جوا، سٹا، حرام، ہر جرم میں مبتلا ہے، مغفرت کی کوئی پرواہ نہیں. قیامت کے دن پچھتاؤ گے جب سید العالمین میرے آقا فرماتے ہیں میں دن میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، کبھی 70 مرتبہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں. آؤ ایک مولا علی کی زندگی آپ نے دیکھی، ایک بات اور دیکھ لو، ایک بات اور سن لو. ہاں جنت کی بڑی بہت دعویٰ ہے جنت کا، جنت کے ٹھیکیدار ہے میرے بھائی. جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا وہ لوگ اپنی مغفرت کے لیے کیسی فکر کرتے تھے، کیسی فکر کرتے تھے. 2 بات پڑھ کے میں بات اب ختم کر دوں گا، آپ پہ چھوڑ دوں گا. یہ دنیا کی رنگریلیاں، یہ دنیا کی مستیاں. ہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں نا جن کا لڑکیوں سے ناجائز تعلقات نہیں ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں نا جو شراب سے، نشے کی چیزوں سے، ڈرگ سے، ایم ڈی سے محفوظ ہے. آج 16 17 سال کے بچے نشے میں ڈوب رہے ہیں، جگلی رمی کے نام پر، جوے کے نام پر موبائل کے اندر رات بھر پڑے ہوئے ہیں، گیمز کھیلے جا رہے ہیں. اور کیا سوچ رہے ہو ہم جنت میں جائیں گے؟ پچھتاؤ گے، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے. اے مسلمانوں، زمین کے اوپر اللہ نے عمر دی ہے، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اس کے یہاں گڑ گڑا لو، اس کے یہاں آنسو بہا لو، اس کو منا لو. سب کو منانا مشکل ہے، اس کو منانا آسان ہے. سب سے زیادہ آسان اسی کو منانا ہے، وہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو سستے سودے میں جنت دے رہا ہے. لیکن ہم اس سے دور بھاگ گئے. اپنے مسائل کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ خدا کی طرف، بغاوت مت کرو. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں سیریل دیکھنا، فلمیں دیکھنا، آدھی اسکیم کے کپڑے پہننا، دوپٹہ کو گلے میں لٹکا کر کے گھومنا، پتلے پتلے کپڑے پہننا، مردوں کو دیکھ کر مٹکنا، ہنسنا، بولنا، اپنے حسن کی نمائش کرنا. نہیں میری پیاری بہن، بہت دن تک تیرے حسن کی رانائیاں نہ رہے گی میری بہن. اسی حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، قبر کی مٹی میں تجھے جانا ہے. ہائے تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ سر جھکا کر بیٹھ کر سوچتی ہے. اسما بنت امیس پوچھتی ہے بی بی آخر کس بات کی تو فکر کر رہی ہے؟ سیدہ نے کہا فکر اس بات کی ہے کہ پوری زندگی میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا، مرنے کے بعد جب میرا لاشا لے جایا جائے گا، دفن
حسن کے لیے اس وقت لوگوں کی نظر پڑ جائے گی تو میرا کیا بنے گا. یہی فکر میں مبتلا ہوں. اندازہ کریں بعد وصال بھی سیدہ پاک, وصال کے بعد بھی سیدہ پاک, ان کے جسم پر کسی کی نظر پڑ جائے, اللہ اللہ گوارا نہیں. یہی بات تو ہے, اسی لیے کسی مرد نے یہ بیان نہیں کیا کہ سیدہ کا قد کتنا تھا, سیدہ کی جسم مبارکہ کی شان کیا تھی. کوئی نہ بول سکا. اگر کوئی بولا, عورتیں بھی سب نہ بول سکی, ایک ہی خاتون نے یہ بیان کیا, وہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ. کہتی ہے رسول اللہ کی صورت کی طرح صورت تھی, حضور کی سیرت کی طرح سیرت تھی, حضور کی سخا کی طرح سخا, حضور کی عطا کی طرح عطا, حضور کے بولنے کی طرح بولنا, حضور کے چلنے کی طرح چلنا. بس سیدہ عائشہ صدیقہ نے زیادہ بیان کیا اور کوئی نہ بول سکا, کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. آپ تو عورتوں سے بھی کم ملتے. سیدہ فاطمہ الزہرا عورتوں سے بھی نہیں ملتی تھی, عورتوں سے بھی کم ملتی تھی. کہاں ہیں عورتیں؟ آج اجنبی مردوں سے باتیں کی جا رہی ہیں, نظریں لڑائی جا رہی ہیں. گھر میں فون آتا ہے تو پہلے عورتیں اٹھا کر پھر مردوں کو دیتی ہے. وہ مرد کتنے دیوس ہے جو فون بھی اٹھانے کی زحمت نہیں گوارا کرتے, اپنی عورتوں کو اجنبیوں سے پہلے بات کراتے ہیں پھر خود بات کرتے ہیں. یہ مہاراجا بنے ہوئے سو کارڈ کتنی شرم کی بات ہے, حیا کی بات ہے. مسلمانوں, یہ جو بگاڑ پیدا ہوا, یہ تباہی جو پیدا ہوئی, صرف اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. تو میں جو دو باتیں کرنے جا رہا تھا, میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں, اگر مسلمان سدھر جائے, مسلمان سچا مسلمان بن جائے, آپ کو نہ تعویذ کی ضرورت ہے, نہ کسی کی دعا کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ مومنوں کے گھر میں حضور کی روح موجود ہے. مومنوں کے گھر میں حضور, جس گھر میں روح مصطفیٰ موجود ہے اس گھر کو پھر کون سا تعویذ چاہیے, اس بندے کو کون سی دعا چاہیے, اس بندے کو کون سا وظیفہ چاہیے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ مومنوں کے گھر میں رسول اللہ کی روح پاک موجود ہے. لیکن کوئی مومن تو بنے جس کے گھر میں سیریل کے نام پہ شرکیہ کلمات بجتے ہو, کیا وہاں روح مصطفیٰ, اللہ اکبر, روح مصطفیٰ کی تجلیاں ہوگی؟ جہاں عورتیں بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہو, کیا وہاں روح مصطفیٰ کی تجلیاں ہوگی؟ جہاں بچے ننگے گھوم رہے ہوں, جہاں اللہ اکبر فریج کے اندر شراب پڑی ہو, جہاں جوا کھیلا جا رہا ہو, وہاں روح مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوگی؟ کبھی نہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ صدیق اکبر آئے اور عرض کی, یا رسول اللہ, میرے گھر میں اچانک تلاوت قرآن کی آواز شروع ہو جاتی ہے, میرے گھر میں اچانک تلاوت قرآن کی آواز شروع ہو جاتی ہے. حضور یہ آواز ایک کونے سے آتی ہے, میں پریشان ہوں, یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ حضور نے مسکرا کے کہا, کیا تم میرے موئے مبارک اپنے گھر لے گئے ہو؟ کیا تم میرے موئے مبارک اپنے گھر لے گئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. کہا وہی فرشتے آ کر قرآن کی تلاوت کرتے. آپ اندازہ فرمائے, موئے مبارک کی جلوہ گری ہو تو شان یہ ہو. میرے عزیز سدرو سورو, بڑے نبی کا دامن, بڑے بڑے دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. بڑی ہستیوں کا اللہ نے غلام بنایا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بڑی عظمتوں کے حامل ہو. اپنی اہمیت جان لو, اپنی حیثیت جان لو, اپنے آقاؤں کا جن کا دامن تمہارے ہاتھوں میں, ان کی عظمت سمجھ لو. تمہیں کوئی محتاجی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. ارے مسلمان, تو اتنا بڑا ہے, تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اللہ اس کی قسمت بدل دے. تو اتنا بڑا ہے, تو اتنا عظیم ہے, لیکن تو اپنے آپ کو پہچان, تو اپنے آپ کو پہچان. تو بکری نہیں, تو بھیڑ نہیں, تو کتا نہیں, تو شیر ہے, شیر. تجھے جو ہے وہ ان کے درمیان پالا گیا. بکریوں کے درمیان پل کر کے تو بکری سمجھنے لگا, بھیڑوں کے درمیان پل کے تو اپنے آپ کو بھیڑ سمجھنے لگا, کتوں کے درمیان رہ کے تو اپنے آپ کو کتا سمجھنے لگا. تو بھیڑ نہیں, بکری نہیں, کتا نہیں, تو شیر ہے, شیر. کبھی آئینہ دیکھ کے اپنے آپ کو پہچان. تھاڑ تیری آواز سے دنیا گونج جائے. ہاں ہاں, تو دنیا کی دوسری قوموں کے درمیان, شرابیوں کے درمیان رہ کر تو شراب کی طرف چلا گیا, جواریوں کے درمیان رہ کے تو جوا کی طرف چلا گیا, عورتوں کو تکنے والوں کے درمیان رہ کے تو ان کو تکنے لگا. میرے بھائی نکل, تو شرابی نہیں, جواری نہیں, نچنیا نہیں, عورتوں کو تکنے والا زانی نہیں. تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہے. اور محمد الرسول اللہ کا غلام کیا ہوتا ہے؟ دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر, دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے. گردش دورہ کبھی کبھی گردن نے ہار ڈالے ہیں, گردن میں ہار ڈالے ہیں. ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے. مسلمان کبھی کبھی تو شراب کی اڈوں پہ پڑا رہنے والا نہیں, تو گڈر کے کنارے پر نشہ کر کے پڑے رہنے والا نہیں. تو دریا کے کنارے پر کشتیاں جلانے والا ہے. تو دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلانے والا
والا ہے، اپنی عظمت کو پہچان، تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔ ارے تو وہ ہے کہ تو قبر میں جائے تو فرشتے تیری تعظیم کرے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، آؤ فدا ہو جائیں، ان سے رشتہ تو جوڑ لیں، ان سے تعلق جوڑ لیں، ان کے قریب آ جائیں۔ جب تک گناہوں کی گندگی میں ڈوبے رہو گے رسول اللہ کا قرب کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ان کا قرب چاہتے ہو، موبائل میں گیم کھیلنے کی بجائے ان پہ درود پڑھا کرو، گانے سننے کی بجائے نعتیں سنا کرو، فلم دیکھنے کی بجائے علماء اہل سنت کے خطابات سنا کرو، سیرت النبی پڑھا کرو، ہاں ذکر اللہ کیا کرو، کلمہ شریف پڑھا کرو، بار بار کلمہ پڑھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو عرش کانپنے لگتا ہے، عرش ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں عرش رک جا، عرش کہتے ہیں مولا کیسے رکوں؟ ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اس سے بخش دے تو رک جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے تو ہلنا بعد میں شروع ہوا، میں نے کلمے کے جملے مکمل ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی۔ آقا فرماتے ہیں جو ایک بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنا کرم ہے، کیسا کلمہ دیا، کیسی کتاب دی، کیسا نبی دیا۔ سوچو اور ہم نے کیا کیا؟ ہم تو گندگی کے گندگی میں پڑے رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بہت بڑی قیمتی نعمت دولت دی گئی اور وہ بندہ قیمتی دولت اور نعمت کو چھوڑ کر کے پاکانے کی کنڈی میں پڑا ہو تو دینے والے کا کیا قصور؟ دینے والے نے تو اپنی شان کے مطابق، ارے کوئی محبوب بھی دیتا ہے، خدا نے تو محبوب بھی دے دیا، کہا محبوب بھی تمہیں دیا، میری رحمت تمہارے لیے، میری جنت تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، لیکن تم تو میرے لیے آ جاؤ۔ باپو پڑھ رہے تھے نا کہ سب کچھ تیرے لیے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بندو پلٹو اور بس وہ جو دو باتیں آخری کہنے چلا تھا یہ ہے مغفرت مانگو، رویا کرو۔ حدیث پاک میں آیا، میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا اللہ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ گناہوں سے کوئی پاک، میں بھی نہیں آپ بھی نہیں، لیکن گناہ ہوتا انسانی سے، خطا بشر کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے، لیکن رو مناؤ اس کو، سب کی رضا کا خیال۔ جب کوئی گناہ کی طرف قدم اٹھے تو ذرا سوچ لیا کرو، کیا سوچ لیا کرو؟ یار ناراض نہ ہو جائے، یار ناراض، اس کو ناراض ہو۔ اگر تم اس کو ناراض نہیں کرو گے یہ ظالم حکمراں تمہارے تلوے چاٹیں گے۔ میں اپنی طرف سے یہ ظالم حکمراں تلوے چاٹیں گے، دنیا کی دوسری قومیں تمہاری غلامی کرے گی۔ صرف ایک خدا رسول کو راضی کرو، بس ایک کام کرنا ہے، اللہ رسول کو راضی کر لو، گناہ سے ہجرت کر لو۔ آقا فرماتے سب سے بہترین ہجرت ہے گناہ سے نکل کر خدا کی طرف آنا۔ آؤ خدا کی رحمتیں بلا رہے، ففروا الی اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف۔ تو مغفرت مانگو، اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی مت سمجھو، امید کرو میں جاؤں گا، ڈرو، غیرت والا ہے اٹھا کے پھینک دے تو اٹھا کے۔ ایک لفظش پیغمبرانہ پر آدم کو باہر کر دیا، کروڑوں کر کے جائے گا تو تجھے اندر کرے گا۔ سوچ تو میرے بھائی، مرنا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹنا ہے، دولتیں نہیں، دکانیں کچھ نہیں، کوئی نہیں، صاحب یہ گورکھ دھندے دنیا کے، جھوٹا، یہ سب جھوٹا کھیل تماشا ہے۔ یہ جو بچے آج پیر دباتے ہیں نا، مرنے کے بعد کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا۔ ہم نے بڑے بڑے دیندار خاندانوں میں دیکھا، باپ مر گیا بچے مغفرت کی دعا تک نہیں کرتے۔ آپ کہاں ہو؟ آپ سے یہ سوچتے ہو؟ بیوی بھی نام نہیں لیتے، حالانکہ سب کے بچے ایسے نہیں ہوتے، جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو ترسے گا فاتحہ کے واسطے، مر کے ترسو گے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہیں، بلکہ مال زیادہ ہو تو بعض بچے اتنے بدماش ہیں آج کل کے دور کے، دعا کرتے جلدی بڈھا مرے تو مال تقسیم ہو تو ہم عیش کریں۔ ہنسنے کی بات نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ جملے یہ کان سے سنے۔ ایک شخص میرے پاس آ کے کہتا ہے ذرا حضرت استخارہ کر دو کہ میرے ابا بہت زیادہ حالت خراب ہے، کب مریں گے؟ میں نے کہا کہ اس کام کے لیے میں ہوں۔ ہنسنے کی بات نہیں، لوگوں کا حال یہ حال ہے، لوگوں کا باپ کو مار ڈالنا چاہتے مال کے لیے۔ ایک شخص کے متعلق مجھے پتا چلا، اس کے بچوں نے اس پر سحر کر دیا کہ بڈھا جلدی مر نہیں رہے، مرے تاکہ مال تک۔ یہ حال ہے سید صاحب۔ ہاں، آپ کس دنیا سے دل لگا رہے ہو؟ بچوں کے لیے نہ سردی دیکھا، نہ گرمی دیکھا، نہ برسات دیکھا، نہ کوئی موسم دیکھا۔ ارے میں نہیں کہتا، میں بھی اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں، آپ بھی کریں، لیکن سب کے لیے کرو، کچھ یار کے لیے بھی کرو، جس کی رحمتیں قبر میں تھپکیاں دے کے سلائے گی،
جس کی رحمتوں نے ماں کے پیٹ میں تھپکیاں دی، اس کی رحمتیں قبر میں بھی تھپکیاں دی۔ اس یار کے لیے کچھ کرنا، 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہے اللہ کے لیے، 10 منٹ کا ٹائم۔ اہل بیت کا عاشق کہتے اپنے آپ کو، انہوں نے تو خاندان لٹایا اللہ کے لیے۔ آخری میں گردن رکھ کر زمین پہ کہتے، کیا کہتے سجدے میں لوگ کیا کیا مانگتے ہیں؟ حسین نے سر رکھ کے بس اتنا کہا، اب بتانا کہ تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، بس مجھے تیری رضا چاہیے۔ تو ندا کی حسین، اب تو کیا پوچھتا ہے میری رضا، میں پوچھتا ہوں بتا تو راضی ہے کہ؟ خدا بندے سے خود پوچھ، بتا تیری رضا۔ گیم کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 10 منٹ اللہ کے لیے۔ ایک ٹائم کی نماز کو صرف 10 منٹ لگتا ہے میرے بھائی، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ 10 منٹ نکال اللہ کے لیے، مغفرت مانگ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جو 2 کہنے چلا تھا اس کو 1 ہی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بات لمبی ہو گئی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی فرماتے میں حج کو گیا، جب میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا میزاب رحمت سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یہ میری گفتگو کا اینڈ ہے، دوسری بات چھوڑ دی میں نے تنبیہ طویل ہونے کی وجہ سے۔ یہ میری گفتگو ہے۔ حضرت راوی کون ہے؟ امام حسن بصری، سید الصوفیہ، سارے صوفیہ کا سلسلہ ان پر جاتا ہے اور ان سے مولا علی تک جاتا ہے۔ مولا علی کے ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ ہیں امام حسن البصری، بڑے بزرگ، بڑی ہستی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا دودھ پینے کا شرف ان کو حاصل، بڑی ہستی۔ مولا علی کہتے تھے جب حسن بصری محفل میں ہو تو کسی کو خطاب تقریر کرنے کا حق نہیں ہے، وہی کیا کرے گا۔ بڑے خوبصورت تھے، بہت حسین و بڑی ہستی تھی۔ میں امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا میزاب رحمت اس پرنالے کو کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو وہاں سے پانی نیچے آتا، میزاب رحمت سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حالانکہ مکے میں بارش نہیں ہوئی تھی، بارش نہیں تھی، لیکن میزاب رحمت سے ایسے دھیرے دھیرے قطرے۔ میں حیران ہوا، یا اللہ بارش نہیں ہے مکے میں، یہ قطرے کعبے کی چھت سے پانی کے ٹپک رہے، پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ تو میں کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ پانی آ کہاں سے۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، منظر یہ تھا کہ کوئی کعبے کی چھت پر سجدے میں رو رہا ہے اور روتے روتے کہتا ہے اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میری مغفرت۔ ایسے روتا ہے کہ رونے سے اس کی داڑھی تر ہے اور داڑھی سے آنسو ٹپک کر کعبے کی چھت سے ہوتے ہوئے میزاب رحمت، یعنی آنسو بہنا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا رویا ہوگا وہ رونے والا۔ بھئی آنسو اتنے تھوڑے نکلتے ہیں کسی کے، داڑھی تر ہو گئی، کپڑے تر ہو گئے بس، لیکن اتنا تر ہوا کہ وہاں سے قطرے میزاب رحمت سے نکل کر عتیم میں نچھاور ہو رہے، ایک ایک قطرہ ایسے ٹپک ٹپک کر۔ میں نے دیکھا کہ یہ مغفرت کی دعا اور اتنے آنسو۔ میں نے سوچا یہ کوئی دیہاتی ہے، کسی مقرر نے، کسی خطیب نے اس کو زیادہ ڈرا دیا، یہ زیادہ ڈر گیا بیچارہ، زیادہ رو رہا ہے مغفرت کے لیے۔ اللہ کے مومن کو چاہیے ڈرے بھی اور امید بھی کرے۔ اچھا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں، ڈرنے کا کیا مطلب؟ ہم ڈرتے سانپ سے بھی ہے، ڈرتے دشمن سے بھی ہے اور ڈرتے ابا سے بھی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا کیسا؟ سانپ والا ڈرنا نہیں، دشمن والا ڈرنا نہیں، بلکہ کیا؟ ابا سے کیوں ڈرتے؟ قتل کریں گے ابا، مار ڈالیں گے ابا، کیا کریں گے؟ ابا کا احترام دل میں اتنا ہے، محبت اتنی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر سمجھ میں آئی؟ یہ محبت والا ڈر، پیار والا ڈر ہے نا، یہ ڈر پیر سے ڈرتے ہیں نا، استاد سے ڈرتے، کون سا ڈرتے ہیں؟ احترام والا، محبت والا، یہی ڈر۔ کچھ ایسا کام مت کرو جس سے یار ناراض۔ تو یہ کوئی دیہاتی ہے، دیہاتی کو کوئی مقرر وائز کی تقریر سن لی، اس نے زیادہ ڈرا دیا حد سے اور یہ رو رہا ہے۔ حالانکہ مومن کو تو چاہیے کہ وہ امید بھی کرے اور ڈرے بھی، امید بھی رکھے۔ یہ کیا اتنا مایوس ہو جانا؟ اب یہ سر جب سجدے سے اٹھائے گا نا یہ بندہ تو میں اس کو سمجھاؤں گا اللہ کے بندے اتنا مایوس مت ہو، روتے اتنا نہیں ڈرتے، جان چلی جائے گی،
نقصان ہو جائے گا، اس کو سمجھ۔ جیسی میری توجہ کپڑوں پہ گئی تو کپڑے بتا رہے تھے یہ دیہاتی کے کپڑے نہیں ہیں، یہ کسی بڑے ہستی کا لباس ہے۔ اب جب بڑی ہستی کا لباس میں پہچانا، آواز جانی پہچانی، تو اب میں تمنا کرنے لگا اللہ کاش یہ جلدی سے سر اٹھا لے کہ یہ روتے روتے مر نہ جائے، اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ سر اٹھائے تو میں اس کو تسلی دوں گا کہ اتنا ٹھیک ہے، بڑا آدمی ہوگا، بڑا عالم ہوگا، جو ہوگا، لیکن تسلی تو دوں گا، اتنا نہیں رونا چاہیے، بہرحال امید کرنی چاہیے۔ لیکن جب وہ مغفرت کی دعا کرتے کرتے روتے روتے بے حال ہوا، آنسو بہ چکے، میں نے دعا کی اللہ یہ سر اٹھا لے سجدے سے تاکہ میں اس سے بات کروں۔ جیسے اس شخص نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا، میری اصلاح ہو گئی کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، بلکہ وہ کون تھا؟ وہ حسین ابن علی تھے، جو اپنی مغفرت کے لیے اتنا رو رہے تھے، اپنی مغفرت کے لیے۔ میں بات یہی ختم کرنے لگا تھا، لیکن چونکہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں الحمدللہ، ایک آخری بات کہہ دو جس کو داتا صاحب نے لکھا ہے۔ آج تو ہم بالکل بے فکر بیٹھے، ہماری تو مغفرت ہی ہوگی، مغفرت ہی ہوگی۔ آؤ، داتا صاحب لکھتے ہیں اہل بیت کے چھٹے امام، اہل بیت کے، ایک بات عرض کر سکتا ہوں نا، بول سکتا ہوں، اہل بیت کے چھٹے امام حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق۔ دیکھو سارے سید قابل تعظیم ہیں، لیکن سارے سیدوں میں یہ جو امام لوگ ہوئے نا، امام، یہ جتنے امام ہوئے، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، حضرت تقی نقی، حسن عسکری، یہ جو امام ہوئے، یہ سارے امام اپنے اپنے زمانے میں غوثیت کبریٰ پہ فائز تھے۔ سارے سادات عزت والے، شان والے، لیکن جو امام ہوا مطلب وہ غوثیت کبریٰ پہ فائز ہوئے۔ اپنے دور کے غوث کون؟ امام جعفر صادق۔ اب امام جعفر صادق کون؟ جن کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ آیا کرتے تھے، یہ اتنے بڑے۔ اب سوچنا، علم اتنا تھا کہ لوگ کہتے تھے جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی بھی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ خوبصورت بھی کسی کو نہیں، ایسے تھے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق، ابھی جیسے آپ لوگ مصافحہ کریں گے ہم لوگوں سے، ہم آپ سے کریں گے، وقت رہا تو علماء سے آپ کریں گے، تو آپ لوگ ہمارے علماء کے سادات کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم لوگ آپ کے چومتے ہیں، آپ ہمارے چومتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے چومتے کسی کے نہیں چومتے، لیکن مصافحہ سب سے ہوتا۔ تو جب امام جعفر صادق کے ماننے والے، امام جعفر صادق کے ماننے والے جب امام صادق کے ہاتھ چومنے آتے، مصافحہ کرنے آتے، تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ہاتھ پکڑ کر کہتے مجھ سے وعدہ کر کہ قیامت کے دن اگر تجھے اللہ نے بخش دیا تو تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا اور مجھے بخشوا لینا، تو مجھے بخشوا لینا اگر تیری بخشش ہو گئی تو، اور اگر میری ہو گئی تو میں تیری سفارش کر دوں گا۔ لوگ کہتے امام آپ تو سید ہیں، سید۔ آپ تو سید ہیں امام، آپ سید ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں سید ہے، یہی تو رونا ہے، ہم سید لوگ ہیں، یہی تو رونا ہے، اس پہ رونا ہے ہمیں، ہم سید ہیں۔ آج کل لوگ سید بن رہے ہیں، آج کل لوگ کسی بھی قبیلے کے سید بن رہے ہیں، حالانکہ جو ہے سید وہ رو رہے ہیں، کسی کا رونا ہے کہ ہم سید ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری سفارش کرنا اللہ کے یہاں، تو کر دینا، مرید سے، غلام سے، چاہنے تو سفارش کرنا۔ یہ حالانکہ جو نہیں ہے سید اور بنے، قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہو، اہرے غیروں کو ملے گی۔ اہرے گہرے سے مراد نہیں کسی بھی قبیلے خطے کے لوگوں کو، اگر وہ مومن ہے، حالانکہ وہ اہرا گہرا نہیں، لیکن قبیلے خطے کے مل جائے گی، لیکن جو جھوٹا سید بنا رسول اللہ کی شفاعت بھی اس کو نصیب نہیں، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں۔ تو جو ہے وہ رو رہے، کیا کہہ کے رو رہے؟ کیسا بڑا سید جس کا شجرہ نسب مسلمان کافر سب کو یاد،
जाफर सादिक इब्ने इमाम बाकिर इब्ने ज़ैनुल आबिदीन इमाम इब्ने हुसैन इब्ने अली ज़ौजे फातिमा बिन्त मोहम्मद। कितना करीब शजरा। और कहे क्या रहे, अगर तेरी मगफिरत का ख्याल कितना, एक एक रात में 300 रकत नमाज पढ़ने वाले जाफर सादिक, 300 रकत एक एक रात में और कह रहे तेरी मगफिरत हो तो मेरे लिए इस अल्लाह से कहना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श, और अगर मेरी हो गई तो मैं तेरी सिफारिश करूंगा। तो लोग कहते थे हजरत आप तो सैयद है ना, आपके नाना सैयदुल अंबिया सैयदुल आलमीन शफीउल मुज़निबीन क़यामत के ताजदार, आपकी दादी मखदुमा कायनात, आपके बाबा अली मुर्तज़ा। फरमाते रोना इसी का है ना, तुझे इसलिए कह रहा हूं सिफारिश करने के लिए, रोना इसका है कि हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं। हमारे हालांकि अमाल कैसे 300 रकत रोजाना अदा हो रही। इमाम आजम जैसा आदमी जुतियां उनसे नेक उनके दौर में नहीं था, उनसे बड़ा मुत्तकी उनके और आजिज़ी और इनकिसारी और खौफ का आलम क्या, हमारे अमाल ऐसे नहीं है, नाना को मुंह क्या दिखे। जब औलाद नाना को मुंह दिखाने इतना डर रही है, फिल्म देखने वालों, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों, हराम धंधे करने वालों, नमाजों में सोने वालों, मेरे भाइयों अपना मुंह रसूलुल्लाह को क्या लेकर के दिखाओगे, क्या मुंह लेकर के जाओगे। कयामत के दिन ये मुंह गुनाहगार मुंह लेकर के गए और रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर लिया। अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, किसी दुश्मन को पर भी वो वक्त न लाए कि हुजूर उससे चेहरा फेर ले। हुजूर ने चेहरा फेर लिया। झूठे मुनाफिक कज़्ज़ाब, ज़िना करता था, शराब पीता था, मेरी अहले बैत के साथ गद्दारी करता था, मेरे सहाबा को गाली बकता था, फिल्में देखता था, सूद के धंधे करता था, हराम कारोबार करता था, मुसलमानों से बग़्ज़ रखता। कोई पाप पर हुजूर कह करके चेहरा फेर ले, कहां जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दो। मेरे इमाम कहते सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई। एक आखिरी उन्हीं का सहारा है महशर में, उनको कितना नाराज करोगे। दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक रहे हो, उनके दिल पर नश्तर लगा। ये वस्तुरें तुम्हारे चेहरों पे बाद में चलते हैं, पहले उनके दिल को तकलीफ पहुंचा। कितना दुख दोगे कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को। ये जो तुम औरतों पर आंख डालते हो, रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचती है। हम मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदा नबी का, और जो हमारी जान से ज्यादा करीब है, जो कुछ करते हो हुजूर को सब पता होता है, हुजूर को सब मालूम होता है। याद रखना, आप कहते हैं अल्लाह माफ करेगा माफ करेगा, फारूक आजम कहते थे मैं कुछ नहीं जानता, गुनाह छोटा है कि बड़ा, मैं तो बस इतना जानता हूं कोई भी गुनाह करोगे पहले रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचेगी। अब हुजूर को तकलीफ पहुंचाना क्या है, इसीलिए कहता हूं मेरे भाई मुनाफिक न बन, और यकीनन तुम मुनाफिक नहीं हो, तुम मुझसे अच्छे मुसलमान हो, लेकिन लाशौरी तौर पे तुम ये सब गुनाह कर चुके हो। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, माफी मांग लो। अपने नबी से को आका मुझसे भूल हो गई, मैं बहुत दूर चला गया था, मुझे एहसास न था आका कि आपका दिल दुखेगा दाढ़ी मुंडाने से, फिल्म देखने से, गंदी पिक्चरें देखने से। मुझे इसका एहसास नहीं था। किसी फकीर कादरी ने, किसी बारगाह गौसियत के सग ने हमारी गली में आकर के आवाज लगाई। अब हमें आज एहसास हो गया कि आपका दिल दुखता है हुजूर, हम आपका दिल नहीं दुखा सकते, जान दे सकते, दिल नहीं दुखा सकते। माफी मांग लो अपने नबी से, अपने खुदा से माफी मांग लो। दुनिया भी बेड़ा पार, आखिरत में भी बेड़ा पार। अल्लाह सबसे पहले मुझे, मेरी औलाद को, मेरी नस्लों को और आप सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह इस महफिल को इनकलाबी महफिल बना दे। अल्लाह इस महफिल के अंदर लोगों के दिलों में इनकलाब पैदा कर। बोलो आज के बाद क्या रसूलुल्लाह का दिल दुखाने वाला काम करोगे? करोगे? बोले करोगे? नहीं करोगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी
من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔